کہنے لگا عدن جی آپ ذرا سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں۔ میں اس وقت بہت خوفزدہ تھی، ڈر کے مارے مسلسل میرے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ نوجوان شاید ابو ذر کو نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگا اے لڑکے، یہ میرا اور اس لڑکی کا معاملہ ہے، بیچ میں مت آنا۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی اور اسی انگلی کو ابو ذر نے اپنی انگلی میں دبوچا اور پیچھے یوں موڑا کہ انگلی اس کے ہاتھ کی پشت سے جا لگی۔ وہ لڑکا بلبلانے لگا، انگلی کس پہ اٹھائی تو نے؟ ابو ذر پہ، چل اتر موٹر سائیکل سے۔ وہ نوجوان بلک رہا تھا کیونکہ اس کی انگلی ابو ذر کی انگلی میں تھی۔ وہ اس کی انگلی سے اپنی انگلی چھڑوا نہیں پا رہا تھا۔ کہنے لگا کمینے میرا ہاتھ چھوڑ۔ ابو ذر نے اسے دھکا دے کے زمین پہ گرایا اور اس کی موٹر سائیکل کو ایک طرف پھینکا۔ بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ پھر تو ابو ذر نے دیکھا ہی نہیں، اس لڑکے کو مارنے لگا۔ کہنے لگا آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کیسے، آج تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ وہ اس لڑکے کو مارنے لگا۔ اندھا دھند وہ اس کے منہ پہ مکے برسا رہا تھا۔ اس لڑکے کے منہ سے ناک سے خون بہنے لگا۔ کئی نوجوان آگے بڑھے، ارے کیا کر رہے ہو بھائی، کیا جان سے مارو گے اسے، چھوڑو اسے۔ کئی بڑے بزرگ لوگوں نے چھڑوانا چاہا لیکن وہ کسی شیر کی طرح سے دھاڑا، اے بڈھے بیچ میں مت آنا ورنہ چھوڑوں گا نہیں، پیچھا کرے گا تو، آج تیری ٹانگیں ہی توڑ دوں گا۔ میرا سانس سینے میں تھما تھما لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا، یہاں تک کہ ابو ذر کا ہاتھ خون سے بھر گیا کیونکہ وہ نوجوان لہو لہان ہو چکا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں اپنے بے جان قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ اسے لگا شاید کسی مرد نے اس کی کلائی پکڑی ہے۔ اس نے وہی مکہ میرے چہرے کی طرف بڑھایا لیکن مجھے دیکھ کے اس کا مکہ وہیں ہوا میں رکا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہٹیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جائیں جی، اسے آج نہیں چھوڑوں گا، اسے جان سے مار ڈالوں گا، اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو کی کیسے؟ میں نے کہا خدا کے لیے تماشا مت بناؤ، کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو اسے، یہ مر جائے گا۔ اور وہ واقعی یوں تھا کہ ابھی اس کا دم نکل جائے گا۔ ابو ذر کہنے لگا سالہ مر جائے تو اچھا ہے۔ وہ بہت ہی غصے میں تھا، بیان سے باہر تھا۔ پھر پاؤں کی ضرب اس نے اس لڑکے کے پیٹ میں ماری۔ آئندہ تجھے کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے دیکھا نا تو تیرے چھیڑنے کے قابل تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کے وہ پیچھے ہٹا تو میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کئی لوگ ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چلایا کیا شکل دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ ارے یہاں پہ جب وہ کمینہ اس لڑکی کو چھیڑا تھا تو کوئی مرد کا بچہ آگے نہیں آیا اور میں نے اسے مزہ چکھانا چاہا تو مجھے روکنے کے لیے آ گئے۔ چلو دباؤ یہاں سے، یہاں کوئی تماشا نہیں لگا ہوا ادھر جو تم لوگ کھڑے ہو کے وہ تماشا دیکھو۔ سب لوگ ادھر ادھر اپنی اپنی راہ پہ چل پڑے۔ سڑک خالی ہو چکی تھی۔ اپنے بازو کی آستین سے وہ اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ کمینہ آج مر جاتا میرے ہاتھوں سے۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ وہ نوجوان بھی اس قابل نہیں تھا کہ خود اٹھتا۔ دو نوجوان اسے اٹھا کر لے کر گئے، سیدھا اسپتال ہی لے کر گئے ہوں گے۔ میں نے کہا میں نے آپ سے اس لیے تو مدد نہیں مانگی تھی کہ آپ اسے جان سے ہی مار دیں۔ وہ کہنے لگا جان سے نہیں مارا ہے، خدا کی قسم اگر آپ میرا ہاتھ نہ پکڑتی تو آج وہ مر جاتا۔ ابھی بھی میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں ویسے ہی صدا کی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، ذرا سی بات پہ ڈر جانے والی، گھبرا جانے والی۔ پھر کہنے لگا بس تو گزر گئی ہے جی، دوسری بس آدھے گھنٹے بعد آئے گی۔ پھر مجھے بس اسٹاپ کی طرف اشارہ کرنے لگا، آپ یہاں کھڑی ہو جاؤ جی، میں یہی ہوں، فکر نہیں کرنی آپ نے، باحفاظت آپ کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ اس وقت میں کچھ نہیں بولی کیونکہ میں مجبور تھی، لیکن اپنے آپ پہ بہت غصہ آیا تھا کہ کیا تھا کہ میں اس لڑکے کو چار باتیں سنا دیتی یا شور مچا دیتی، لوگ اکٹھے ہوتے تو وہ خود ہی چلا جاتا، نہ خود اتنی مار کھاتا اور نہ مجھے اس بدماش سے مدد مانگنی پڑتی۔ وہ تو جیسے میرا حقدار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے پیچھے کسی سائے کی طرح رہنے لگا اور میں پریشان ہو کے رہ گئی۔ اب جیسے میرا صبر جواب دے گیا تھا، اس لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ میرا پیچھا نہ کرے۔ کالج آئی تو دل اس قدر بوجھل تھا کہ واش روم میں جا کے میں رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ جب میں کلاس میں آئی تو افیرہ نے اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی سے کہا چل اٹھ کے جا، میری سہیلی آ گئی ہے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں افیرہ پہ بھی غصہ آنے لگا۔ کاش میں اس کے کہنے پہ اس کے گھر نہ جاتی تو وہ شخص میرے پیچھے نہ پڑتا۔ میں نے افیرہ کے بجائے کسی اور لڑکی کے پاس اپنا بیگ رکھا اور بیٹھ گئی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جیسی کلاس ختم ہوئی وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی تم میرے پاس کیوں نہیں بیٹھی؟ میں نے تو اس لڑکی کو بھی اٹھا دیا تھا۔ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم دوست ہی تو ہیں۔ کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں تو اب بدلتی جا رہی ہے، دیکھ میری بات سن، اگر تجھے میری کوئی بات بری لگی ہے تو پھر مجھے بتا دے، لیکن یوں مجھ سے دور دور نہ رہا کر۔ پتہ ہے بڑے دل سے میں نے تجھ سے دوستی کی ہے، اور ہم لوگ نا ایسے ہی ہوتے ہیں، سادہ دل کے لوگ۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں رکھتا، اگر کوئی بات بری لگے تو منہ پہ کہہ دیتا ہے، اچھی لگے تو وہ بھی منہ پہ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس پیپرز ہونے والے ہیں اس لیے کچھ ٹینشن میں ہوں۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس پریشانی میں پڑ چکی ہوں۔ چھٹی پر جب میں گھر گئی تو اس بار وہ بس میں سوار نہیں تھا، نہ گلی میں کہیں نظر آیا، نہ میرا پیچھا کیا۔ میں نے کئی دنوں کے بعد سکون کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے روز بھی جب میں کالج گئی تب بھی وہ میرے پیچھے نہیں تھا۔
शायद मेरी मिन्नत समाजत काम आ गई थी। मैं बड़ी मुतमईन सी कॉलेज में दाखिल हुई, लेकिन अफीरा नहीं आई थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि वो छुट्टी करती ही नहीं थी। मैंने क्लास की लड़कियों से भी पूछा कि अफीरा क्यों नहीं आई, तो वो कहने लगी पता नहीं, हमें तो खुद नहीं पता, वो तो बुखार में भी आ जाती है। बहरहाल मैं चुप सी हो गई। पूरा दिन अफीरा के बगैर क्लास सूनी सूनी सी लग रही थी। वो बहुत बातूनी थी, हंसती रहती थी, बातें करती रहती थी, तो दिल लगा रहता था। पहली बार मैंने उसे मिस किया था। सोचा कि आज उसके घर जाके उसकी खैरियत पूछूंगी कि वो क्यों नहीं आई। जब मैं घर गई तो मैंने फूफो को बताया, तो वो कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं है किसी के घर जाने की, कल कॉलेज आएगी तो तुम्हें बता देगी कि क्यों नहीं आई। और हो जाती है हर घर में ऊंच नीच, ज़रा सी बात पे दूसरों के घर नहीं जाया जाता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाती। मैंने अफीरा को फ़ोन किया। हैरान कुन बात यह थी कि उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। हालांकि जब भी मैं उसे फ़ोन करती थी तो वो मेरा फ़ोन फ़ौरन से उठाती थी। मसरूफ़ भी होती थी तो कहती थी कि कोई बात नहीं, तुम बात करो, काम बाद में हो जाएगा। अगले रोज़ भी वो कॉलेज नहीं आई। मुझे फ़िक्र सी सताने लगी, क्यों नहीं आ रही थी वो। फुप्पो मुझे उसके घर नहीं जाने दे रही थी, फ़ोन वो उठा नहीं रही थी। मैंने उसे कई मैसेजेस किए, अफीरा तुम ठीक तो हो, कॉलेज क्यों नहीं आ रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तीसरे दिन जब मैं कॉलेज गई तो वो आई थी। आंखें मतवर्रम थी, बड़े गुस्से में थी। जैसे ही मैं उसके पास बैठने लगी तो कहने लगी मेरे पास ना बैठना, किसी और लड़की के पास जाके बैठ। उसका लहजा मेरी समझ से बाहर था। फिर कहने लगी ओ फरजाना, तू बैठ मेरे पास। मुझे सब लड़कियों के सामने अपनी इंसल्ट सी फील हुई, क्योंकि उसका लहजा काफ़ी बुलंद था। पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस मुझे कीना तोज़ नज़रों से देखती रही। जैसे ही छुट्टी हुई सब लड़कियां अपना अपना बैग उठा के क्लासरूम से जाने लगी। जब मैं जाने लगी तो अफीरा कहने लगी बात सुन अदन, तू अभी यहीं रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। बड़ा सख्त लहजा था और बड़े गुस्से में लग रही थी। मैं खाली कुर्सी पे बैठ गई। 3-4 लड़कियां हमारी क्लास की वहीं दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई। शायद उन्हें इस बात से दिलचस्पी थी कि हम दोनों के बीच में क्या बात होती है। अफीरा ने बड़े गुस्से से उन्हें देखा। तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो, कोई तमाशा हो रहा है यहाँ जो देखना है, चलो जाओ यहाँ से। और खबरदार जो खिड़की के पास खड़े होकर कान लगाने की कोशिश की, मैं मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम लोगों का। उसका गुस्सा देख के लड़कियां कंधे उचकाती हुई बाहर चली गईं। मैं बिल्कुल उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठी थी। कहने लगी तुझे मैंने दोस्त कहा था, सहेली कहा था, अच्छा सिला दिया तूने मुझे। मैंने कहा मैंने क्या किया है। कहने लगी मैंने क्या किया है, ज़्यादा मासूम ना बन मेरे सामने। उसने मेरी नकल उतारी। तेरी जो मासूमियत है ना, ये लड़कों पे चल सकती है, मुझ पे नहीं चल सकती। सच बता, तेरा अबू ज़र के साथ कब से सीन चल रहा है। ये सुन के मेरी जान निकली। कहने लगी देख मेरे साथ झूठ मत बोलियो, सच बता कब से चल रहा है तेरा उसके साथ सीन। मैंने कहा देखो ज़ुबान संभाल के बात करो, मैं यहाँ पे पढ़ने आती हूँ, किसी के साथ सीन चलाने नहीं आती। आइंदा मेरे लिए इस तरह के अल्फाज और ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करना। तुम्हारे उस कज़न के साथ मेरा कोई सीन नहीं चल रहा और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। कहने लगी झूठ, एकदम झूठ। उसने ज़ोर से सामने डेस्क पे हाथ मारा। कहने लगी यूं ही तो तेरे पीछे पागल नहीं हुआ। लड़का तब तक लड़की के पीछे पागल नहीं होता जब तक लड़की उसे लिफ्ट ना कराए। देख बेवकूफ़ किसी और को बनाइयो, सच बता कब से चल रहा है ये सब। तुझे मैंने सब कुछ बताया, अपनी सहेली समझा, और तुमने मेरे ही दिल को खिलौना बना लिया। याद रख फीरा, अपनी मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, और ना करूँगी। उसे तो मैं देख लूँगी, बख्शूँगी तो मैं उसे भी नहीं। पर देख आखिरी बार तुझसे कह रही हूँ, अबू ज़र के बारे में सोचना भी मत। शायद आंखें उसकी रो रो के सूजी हुई थी। मैंने कहा तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे कज़न को पसंद नहीं करती, लेकिन वो जानबूझ के मेरा पीछा करता है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरा पीछा करे। कहने लगी इतनी मासूम हो तुम, वो तुम्हारा पीछा करता, तुमने किसी को बताया तक नहीं, मुझसे जिक्र तक नहीं किया। मैंने कहा मैं क्या बताती, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। पूरा मोहल्ला देखता था उसे मेरे पीछे आते हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। तुम जानती हो कि पूरे मोहल्ले का वो बदमाश है और मैं बदमाशों से उलझना नहीं चाहती, बल्कि मेरी तुमसे बनती है, तुम मेरी जान उससे छुड़वा दो। मुझे तुम्हारे कज़न से कोई गर्ज नहीं है। मेरी बात सुन के कहने लगी तुझे पता है क्या तमाशा लगा रखा है उसने। अपनी माँ को कहता है अदन के घर रिश्ता लेके जाओ, और हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती। बचपन से मुझे कहा गया कि अफीरा अबू ज़र की है, और वो कमीना कहता है मैंने कभी इसे इस नज़र से देखा ही नहीं, मैं इसे बहन समझता हूँ। कमीना दिल फेंक, मुझे बहन बना लिया। बताती हूँ मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं उस कमीने को। उसने घर में तूफान बर्पा कर रखा है। हर रोज़ अपने अब्बा से और खाला से बहस करता है कि अगर आप लोग रिश्ता मांगने नहीं गए तो याद रखना घर की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। और खाला मुझसे मोहब्बत करती हैं, अबू ज़र से कह चुकी हैं कि तुम्हारी शादी अफीरा से ही होगी सिर्फ। तुझे पता है 3 दिन से मैंने ठीक से रोटी नहीं खाई। ये कहते वो उसकी आंखों से आंसू बहे थे। चाहे वो जितनी भी तेज़ थी तो लड़की ही, दिल टूटने की तकलीफ़ तो होती है। फिर अपने आंसू खुद ही साफ़ किए
कहने लगी बस यही कहना था तुझसे, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, तेरा पीछा करे ना तो ये चमाट मुंह पे मार दियो। अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल है उसे, थप्पड़ खाएगा तो इश्क का बुखार भी उतर जाएगा। मैंने कहा मैंने आज तक कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मुझे डर लगता है। मेरी बात सुन के कहने लगी तो थप्पड़ मारना कौन सा मुश्किल काम है, हाथ हवा में लहरा के रख के सामने वाले के रुखसार पे मार दे, बस इतनी सी तो बात है। अरे ये तो बच्चा बच्चा कर लेता है, तुझे ये भी नहीं आता। देख तू उसे थप्पड़ मारेगी ना, फिर वो तेरा पीछा छोड़ेगा। मैं जानती हूँ उसे, लड़की से थप्पड़ खा के दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखता। मैंने कहा कि क्यों, क्या पहले भी उसने थप्पड़ खाया है किसी से? कहने लगी नहीं, ऐसा काम उसने पहले कभी नहीं किया, लेकिन ऐसे ही कहता था। अपने दोस्त का किस्सा सुनाता था कि उसे एक लड़की अच्छी लगती थी, लड़की का पीछा करने लगा, उसे बार बार कहने लगा कि वो उससे मोहब्बत करता है। कहने लगा, लड़की ने थप्पड़ मार दिया। तब मैंने उससे पूछा कि अगर तू उसकी जगह होता तो तू क्या करता? कहने लगा थप्पड़ खाने के बाद पीछे हट जाता, इतना भी गया गुजरा नहीं है अबू ज़र। बस अब अगर तुझे कुछ भी कहे ना, तेरे पीछे आए तो थप्पड़ मार देना। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई। आज तक मैंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया था। मैंने कहा और अगर उसे गुस्सा आ गया, उसने पिस्टल निकाल ली तो मैं तो बिन मौत मारी जाऊंगी। वो कहने लगी नहीं, लड़कियों पे नहीं उठाता हाथ, पिस्टल उठाना तो बहुत दूर की बात है, और तुझ पे तो कभी भी नहीं उठाएगा। वो कुछ सोचते हुए बोली थी। बहरहाल मैं वापस घर आ गई। एक घुटन का एहसास मुझे होने लगा। वो बदमाश था, अपने घर में उसने फसाद बर्पा किया हुआ था। अगर उसके घर वालों ने उसकी बात मान ली तो क्या होगा? इस सोच ने मेरी जान निकाली थी। मैं मर के भी कभी उसके साथ शादी नहीं कर सकती थी। मुझे अपने लाले पड़े हुए थे। मुझे चुपचाप देख के फूफो कहने लगी क्या बात है अदन, जब से आई हो पता नहीं क्या सोचे जा रही हो, क्या बड़े मुश्किल पेपर होने वाले हैं तुम्हारे? मैंने कहा हाँ फूफो, बस ऐसा ही समझ लें। वो कहने लगी खाना भी नहीं खाया तुमने? मैंने कहा भूख नहीं है, मुझे भूख लग भी नहीं सकती थी। जो बात मुझे अफीरा से पता चली थी, मेरी भूख मिट चुकी थी। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। वो शख्स किसी की नहीं सुनता था, मानना तो बहुत दूर की बात है। मेरे बाप ने बहुत चाहा कि हमारी रकम हमें वापस मिल जाए ताकि हम ये मोहल्ला छोड़ दें, लेकिन अबू ज़र ये नहीं चाहता था, इसलिए घर हमें दिलवा के ही उसने दम लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं अपने आंसुओं को जब्त कर रही थी। अगर आंसू मेरी आंखों से बाहर आते तो फुप्पो और अब्बा को क्या बताती? पता नहीं ये किस्मत इंसान को अजीब व गरीब जगह पे जाके क्यों फंसा देती है। एक तरफ अफीरा थी जिसे अबू ज़र से मोहब्बत थी, वो अबू ज़र के साथ रहना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ मैं थी, मुझे कोई भी चलता, कोई भी शरीफ इंसान, लेकिन अबू ज़र जैसा नहीं। और अबू ज़र तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। ये शायद किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि जहाँ दिल मिलते हैं वहाँ किस्मत साथ नहीं देती, और जहाँ दिल इनकार करता है वहाँ किस्मत ला के झोंक देती है। नहीं 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 अदन, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। मेरा दिल यकबारगी से धड़का था। मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अल्लाह करे अबू ज़र के घर वाले कभी इस बात पे राज़ी ना हो। अल्लाह करे उसकी शादी अफीरा से हो जाए। यूँ तो मैं नमाज़ पढ़ लिया करती थी, लेकिन कभी पाबंदी से नहीं पढ़ी थी। लेकिन इस बार मैंने वज़ू किया, पक्की नीयत की कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगी, लेकिन अबू ज़र के साथ मेरी शादी ना हो, उसके घर वाले मेरे लिए रिश्ता ना लेके आए। नमाज़ पढ़ के मैंने रो रो के दुआएं मांगी। उसके बाद मैंने फुप्पो से बात की। मैंने कहा फुप्पो, आपको पता है मेरी क्लास की कई लड़कियों की मंगनी हो चुकी है। फुप्पो उस वक्त चाय पी रही थी। कहने लगी तो फिर? मैंने कहा वो जैसे ही BA कंप्लीट करेंगी उनकी शादी हो जाएगी। वो कहने लगी जाहिर सी बात है, मंगनी हो चुकी है तो पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादी तो होनी ही है। मैंने कहा वो आप लोगों को नहीं लगता कि मेरी भी कहीं मंगनी होनी चाहिए? मैं चाहती थी कि इससे पहले कि अबू ज़र अपने घर वालों को मजबूर करके मेरे घर रिश्ता मांगने आए, बदमाशी करे, उससे पहले पहले मेरा रिश्ता किसी के साथ भी तय हो जाए, किसी के साथ बस तय हो जाए। इसलिए अपने मुंह से ये बात मैंने फुप्पो से कही, हालांकि मुझे शादी का कोई शौक़ नहीं था। फुप्पो ने चाय का कप एक तरफ रखा और मुझे बड़े गौर से देखने लगी। कहने लगी तुम्हें शादी का ख्याल क्यों आने लगा? मैं कुछ घबरा गई। एक तो अपने मुंह से ये बात कहते हुए बुरा सा भी लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा ऐसे ही मैं चाह रही थी मेरी भी मंगनी हो जाती, और जैसे ही तालीम ख़त्म होती मेरी शादी हो जाती। फूफो कहने लगी बात तो तुम्हारी ठीक है, लड़कियों की शादी की उम्र यही होती है, लेकिन तुम्हें पता है अजमल भाई की तुम अभी भी छोटी सी गुड़िया ही लगती हो, वो तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचते ही नहीं है। मैंने कहा फूफो आप किसी से बात करें ना मेरे रिश्ते के लिए। फूफो कहने लगी ये तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मिच गई है? मैंने कहा ऐसे ही, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा भी रिश्ता तय हो जाए। सब लड़कियों की मंगनियाँ हुई हुई हैं, सब अपने मंगेतरों की बातें करती हैं, तो मुझे कुछ सुबकी सी महसूस होती है। मेरी बात सुन के फूफो हंसने लगी। कहने लगी तुम्हें शादी बस इसलिए करनी है कि सुबकी हो रही है? तौबा है भाई, चलो मैं करती हूँ अजमल भाई से बात। ये कह के उन्होंने चाय का कप उठा के मुँह को लगाया। मैं ये भी दुआएं कर रही थी कि कोई अच्छा सा रिश्ता मेरे लिए आ जाए।
بہرحال جب میری پھپھو نے میرے والد سے بات کی تو کچھ دیر تو وہ چپ چاپ سنتے رہے، پھر کہنے لگے میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی ہے اور مجھے اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ 2 پونیاں پہنے، فراک پہنے، بابا بابا کہتی ہے، ابھی بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، ابھی مجھ سے گڑیا گڈے کی شادی کی فرمائش کر دے گی۔ یہ لڑکیاں بھی کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، گڑیا کو دلہن بناتی بناتی خود کی عمر دلہن بننے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میری پھپھو کہنے لگی بھائی صاحب شادی کی یہی عمر ہوتی ہے، اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو بات کریں، بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ میرے والد نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی، کہنے لگے ہاں جس مارکیٹ میں کام کرتا ہوں وہاں بہت سے لوگ ہیں اور کئی لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ کوئی اچھی لڑکی ہو گھریلو قسم کی تو بتائیے گا، لیکن میرا کبھی بھی دھیان ادن کی طرف تو گیا ہی نہیں تھا۔ وہاں میرا ایک دوست ہے، اس نے بھی اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے کہہ رکھا تھا، اور وہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ دکان چلاتا ہے، اچھا خاصا کپڑے کا کام ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، لڑکا بھی نہایت شریف ہے۔ یہ سن کے میرے دل کو سکون آیا تھا۔ پھپھو کہنے لگی بھائی صاحب اگر آپ ان لوگوں کو اچھے سے جانتے ہیں تو ایسے کریں کہ آپ ڈھکے چھپے لفظوں میں ادن کی بات کریں، اگر انہیں اعتراض نہ ہوا تو پھر گھر پہ بلا لیتے ہیں۔ میں خوش ہو گئی، میں چاہتی تھی کہ بس جلدی سے میرا رشتہ کسی شریف نوجوان سے طے ہو جائے۔ میرے والد کہنے لگے ہاں میں کل ہی بات کرتا ہوں۔ بہرحال اگلے دن میں کالج گئی، افیرہ اب بھی اداس تھی۔ میں اس بار خود افیرہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میں نے خود ابو ذر سے بات کی تھی، ایک لڑکی ہوتے ہوئے میں نے خود اس سے کہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، پتہ ہے تمہیں اس نے برے طریقے سے مجھے رد کر دیا۔ یہ کہہ کے وہ میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، پھر کہنے لگی وہ کہتا ہے اسے تم سے محبت ہے، دل میں تم ہو تو شادی بھی تمہیں سے کرے گا اور ہر صورت میں کرے گا۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے میرا سانس سینے میں اٹکا ہو۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گی اس سے شادی افیرہ، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں میں بہت زیادہ خوف کھانے لگی تھی، مجھے اپنا آپ کسی اندیکھے شکنجے میں قید محسوس ہو رہا تھا۔ پورا دن افیرہ نے کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کی، ورنہ وہ بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی۔ میں گھر آئی تو پھپھو مسکرا رہی تھیں، کہنے لگی میں نے شامی کباب بنا کے رکھ دی ہیں، ایسا کرو تم وہ جو پاستا بناتی ہو نا وہ بنا لو، شام کو تمہارے ابا کے ساتھ کچھ مہمان آئیں گے تمہیں دیکھنے۔ یہ سن کے میں دل ہی دل میں بڑی خوش تھی۔ میں نے کافی ساری چیزیں بنائی، میں چاہتی تھی وہ مجھے دیکھیں اور پسند کر لیں تاکہ میں افیرہ کو یہ خوشخبری سنا دوں، پھر تو ابو ذر کے پاس کوئی بھی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابو ذر نامی وہ نوجوان ہے کیا چیز۔ بہرحال جب وہ لوگ آئے تو میں اچھے سے تیار ہوئی۔ جب چائے لے کے اندر گئی تو میں مسکرا رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی آیا تھا، بس ایک نظر اس نے دیکھا مجھے، پھر اپنی نظریں جھکا گیا۔ کافی شریف سا لگ رہا تھا اور میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ شریف انسان ہے۔ اس کی والدہ نے بس چند ہی سوال مجھ سے کیے، لیکن بار بار مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھیں۔ اس لڑکے کے چہرے پہ بھی برے تاثرات نہیں تھے۔ بس میں کچھ ہی دیر بیٹھی اور پھر اندر چلی گئی۔ میرے والد اور پھپھو ہی اندر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ بیٹھ کر گئے۔ پھپھو مجھ سے کہنے لگی لڑکے کی ماں تو بہت خوش تھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ لڑکے کو بھی تم پسند آ گئی ہو، ویسے بھی تم ماشاء اللہ سے اتنی پیاری ہو، انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ جلدی سے وہ لوگ رشتے کے لیے حامی بھریں اور میری جان ابو ذر سے چھوٹ جائے، لیکن 1 ہفتہ ہو گیا تھا، ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرا دل بے حد بے چین تھا، انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ پھر پتہ چلا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم اس محلے میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کا اپنا گھر ہے، کرائے کا ہوتا تو اور بات تھی۔ میرے والد کہنے لگے کہ مجھے تو ان کے انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، بھلا یہ بھی کوئی وجہ ہوئی کہ انہیں میری بچی میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، لیکن مسئلہ نظر آیا تو محلے میں آیا۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اگلے روز میں کالج گئی تو افیرہ کہنے لگی کیا تمہارے گھر پہ کچھ مہمان آئے تھے؟ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی کیا تمہارا کوئی رشتہ آیا تھا؟ یہ سن کے میں حیران ہوئی، میں نے تو اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگی ابو ذر نے شور برپا کر رکھا تھا، خالہ جان سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ 2 دن کے اندر اندر اگر ادن کے گھر رشتہ لے کے نہیں گئے تو پھر میں جو کچھ کروں گا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بار اس نے بہت بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں، آواز میرے گھر تک آ رہی تھی۔ کہہ رہا تھا اس کے والد اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اس بار رشتہ لے کے آنے والے کو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے، لیکن ہر بار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ ابو ذر کی وجہ سے میرا رشتہ واپس گیا ہے؟ افیرہ کہنے لگی تو تم نے کیا سمجھا، تمہارا رشتہ آئے گا اور وہ کہیں اور ہونے دے گا؟ ادن بی بی تم اسے جانتی نہیں ہو، وہ کہیں اور نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کے مجھے غصہ بھی بہت آ رہا تھا اور خوف بھی۔ پھر کہنے لگی کہ اگر تمہیں ابو ذر سے پیچھا چھڑوانا ہے تو اب موقع ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کا۔
تم کہہ دینا کہ لڑکے والوں نے صاف بتایا ہے کہ اس محلے کے بدماش نے انہیں منع کیا تھا کہ اس لڑکی سے شادی نہ کرنا. ایک بار بس تم اسے تھپڑ مار دو, پھر وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا. افیرہ کی بات پہ میرا دل دھک سے دھڑکا تھا. میں نے آج تک کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا تھا, لیکن جو کچھ وہ کر رہا تھا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا. اور یہ بھی سچ تھا کہ مجھے ابو ذر سے اپنا پیچھا چھڑوانا تھا. کالج کی چھٹی پر جب میں واپس گئی تو گلی کے نکڑ کی دیوار پہ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا. جیسے ہی میں بس سے نیچے اتر رہی تھی اپنی گلی میں مڑی تو سامنے وہ کھڑا تھا. مجھے دیکھتے ہی اس نے سگریٹ زمین پہ پھینکا اور اپنے جوتے سے اسے بجھا دیا. ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے. اس کے دائیں بائیں اس کے دونوں کزن کھڑے ہوئے تھے, امجد اور شاہد. مجھے غصہ تو اس پہ پہلے ہی آ رہا تھا, کچھ افیرہ نے مجھے تپایا بھی بہت تھا. میں سیدھا اس کے پاس گئی. وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا, 1 ہفتہ پہلے جو لوگ میرے لیے رشتہ لے کے آئے تھے تم نے انہیں دھمکا کے واپس بھیجا ہے. میری بات پہ اس نے اپنی آنکھیں نہیں جھکائیں بلکہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. شاہد اور امجد کبھی اسے دیکھنے لگتے کبھی مجھے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن کھڑا میری آنکھوں میں دیکھتا رہا. میں نے کہا, میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے. تم نے دھمکیاں دی تھیں انہیں کہ وہ میرے رشتے سے انکار کر دیں. امجد کہنے لگا, دیکھو محترمہ, ابو ذر سے دھیمے لہجے میں بات کرو. میں نے کہا, تم چپ رہو. ابو ذر کہنے لگا, امجد تو چپ کر جا. پھر مجھ سے کہنے لگا, ادن جی صاف بات یہ ہے کہ میں آپ سے اس سے پہلے کہ وہ اپنی گھٹیا محبت کا دم بھرتا. میں نے کہا, مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے. تم نے ان لوگوں کو ڈرایا تھا یا نہیں؟ میرا لہجہ کافی بلند ہوا تھا. کہنے لگا, ہاں میں نے انہیں کہا تھا کہ دوبارہ یہاں قدم نہ رکھنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا. اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیا. گلی میں سے گزرنے والے کئی نوجوان اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. شاید آج تک یہ جرت کسی نے نہیں کی ہوگی. امجد غصے میں بپھر کے مجھ سے کہنے لگا, اے لڑکی, تیری اتنی ہمت, تو نے ابو ذر پہ ہاتھ اٹھایا. وہ میری طرف لپکا. میں نے تھپڑ تو مار دیا تھا لیکن میں خود بھی ڈر گئی تھی کہ کہیں جیب سے پسٹل نکال کے مجھے گولی ہی نہ مار دے. شاہد بھی تیش میں آیا, تجھے تو میں بتاتا ہوں, تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا. اس سے پہلے کہ وہ دونوں میری طرف آتے میں کئی قدم پیچھے ہٹی, لیکن ابو ذر نے انہیں دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیا. اے خبردار خبردار, جو اس لڑکی کو کچھ بھی کہا تو تم لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گا. یہ لڑکی میری محبت ہے, اس لیے اسے حق ہے میرے ساتھ جو مرضی کرے. تم لوگوں میں سے اگر کسی نے بھی اسے کچھ کہا تو میں تم لوگوں کا حشر بگاڑ دوں گا. میرا رنگ فک ہوا. دل لگ رہا تھا کہ دھڑکنا بھول گیا. وہ 2-4 قدم آگے بڑھا, میرے قریب آ کے کہنے لگا, غصہ ختم ہو گیا یا پھر ایک اور تھپڑ مارنے کی خواہش ہے. اس نے اپنا دوسرا رخسار میرے آگے کر دیا. لو جی, یہاں بھی اپنے ہاتھ کی چھاپ چھوڑ دو. او جی, ابو ذر ذرا بھی اف نہیں کرے گا, لیکن ماں قسم آپ کو کسی اور کا ہونے نہیں دے گا جی. آج شام کو میں آپ کے گھر آپ کے ہاتھ میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے آؤں گا. میں نے کہا, میں انکار کر دوں گی, میرے گھر آنے کی کوشش مت کرنا. کہنے لگا, نا جی ادن جی, انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. آپ تو جی اسی دن میری ہو گئی تھی جس دن پہلی بار میرا دل آپ کے نام پہ دھڑکا تھا. پوری گلی کے لوگ وہاں کھڑے تھے اور بڑی بے خوفی سے وہ اپنے گھٹیا جذبات کا اظہار کر رہا تھا. پھر سب کے سامنے مجھ سے کہنے لگا, چلو شاباش جی, گھر جاؤ, باقی باتیں شام کو آپ کے گھر پہ آ کے کروں گا. پتہ نہیں کیا تھا اس کے حد سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہ میرا دل خوف سے کانپا تھا. اس کی گلابی آنکھیں جو شاید غصہ برداشت کرنے کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھیں یا پھر تھپڑ کھانے کی وجہ سے, لیکن مجھے خوف آ رہا تھا. میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی گلی مڑ گئی. میں روتے ہوئے گھر پہنچی. دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو نے دروازہ کھولا. میں ان کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. پھپھو پریشان ہو گئی, کہنے لگی, ادن کیا ہوا؟ لیکن میں خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی.